اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر دیتا ہے، تاہم کچھ اعمال اور رویے ایسے ہوتے ہیں جو نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس گفتگو میں ان عوامل پر روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1، ریاکاری۔ ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوے کے لیے نیک عمل کرنا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنایا جا سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے، مگر اس کا مقصد لوگوں کے سامنے اپنی دینداری کا دکھاوا کرنا ہے، نہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ دوسری مثال، کوئی شخص بڑی رقم کا صدقہ دیتا ہے اور اس بات کی تشہیر کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ نمبر 2، شرک۔ شرک کرنا یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نیک اعمال کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نیک کام کرتے وقت اللہ کے ساتھ کسی اور کو مددگار مانتا ہے، جیسا کہ کسی بزرگ کی قبر سے مدد طلب کرنا۔ دوسری مثال، کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی حاجات پوری کرنے والا سمجھتا ہے اور اس کے لیے نظریں چڑھاتا ہے۔ نمبر 3، عدم اخلاص۔ اخلاص یعنی عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اگر کسی عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص صدقہ کرتا ہے لیکن اس کا مقصد اپنے دل کی تسکین یا معاشرتی حیثیت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کی رضا۔ دوسری مثال، کوئی شخص حج پر جاتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی نیکوکاری کا چرچا ہو، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 4، حقوق العباد کی پامالی۔ دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرنا نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز روزہ تو باقاعدگی سے ادا کرتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرتا ہے۔ دوسری مثال ہے کہ کوئی شخص صدقہ تو دیتا ہے مگر اپنے پڑوسی کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا۔ نمبر 5، تکبر اور غرور۔ تکبر اور غرور سے بھرے لوگ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اور ان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے علم یا دولت پر فخر کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے حالانکہ وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ دوسری مثال ہے کہ ایک عالم دین اپنے علم کے سبب دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ حقارت سے پیش آتا ہے۔ نمبر 6، گناہوں پر اصرار۔ اگر کوئی شخص گناہوں پر اصرار کرے اور توبہ نہ کرے تو اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے کیے پر اصرار کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے نہیں چھوڑتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص چوری کرتا ہے اور اس کے باوجود نیک اعمال جیسے نماز اور روزہ ادا کرتا ہے لیکن اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ دوسری مثال ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنے کی عادت رکھتا ہے اور اس پر توبہ کیے بغیر نیک عمل کرتا رہتا ہے۔ نمبر 7، بدگمانی اور حسد۔ بدگمانی اور حسد بھی نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دوسروں کی کامیابیوں پر حسد کرتا ہے اور ان کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتا ہے حالانکہ وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ دوسری مثال ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی ترقی پر حسد کرتا ہے، اس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے حالانکہ وہ خود بھی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ ناظرین، حاصل گفتگو یہ ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام عوامل سے بچیں
جو ہمارے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اخلاص، شرک سے بچنا، ریاکاری سے پرہیز اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیں اور ان کی قبولیت کے لیے ہمارے دلوں کو صاف کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔